اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع معاشرتی زندگی میں حجاب کے فوائد ہیں۔ حجاب اسلامی خواتین کی حفاظت اور انہیں امن و سکون کے لیے واجب کیا گیا ہے۔ اس حجاب کی وجہ سے نہ صرف خواتین میں امن و سکون کا احساس پایا جاتا ہے، بلکہ مسلمان مردوں کو بھی اپنی آنکھوں اور شہوت کے گناہوں سے دوری جیسی نعمت میسر ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی خواتین سے پردے جیسی خوبصورت اور قیمتی نعمت چھین لی جاتی ہے اور انہیں عریانی، فحاشی، بے پردگی جیسے گندے ماحول میں دھکیل دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلا نقصان تو خود اسی خاتون کو ہوتا ہے کہ وہی خاتون جو اس پردے کی وجہ سے امنیت میں تھی، پردے کی وجہ سے سکون میں تھی، اب یہ خاتون اور لڑکی ناامنیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مردوں کے لیے بھی یہ بے پردگی نقصان دہ ہوتی ہے، کیوں کہ مردوں اور نوجوانوں سے بھی روحانی اور جسمانی آرام و سکون چھین جاتا ہے۔ وہ بے پردہ خواتین کو دیکھ کے اور اسی طرح سے بے پردگی اور نیم عریاں حالت میں خواتین اور لڑکیوں کو دیکھ کے اپنا روحانی سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ اسلام نے معاشرے کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے اور آرام و سکون مہیا کرنے کے لیے حجاب کو واجب کیا ہے، نہ کہ معاشرے میں خواتین کو قید میں ڈالنے کے لیے یا زندان میں ڈالنے کے لیے۔ اسلام نے اسی لیے یہ حدود اور پردے کو قائم کیا ہے تاکہ خواتین بھی معاشرے میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں، معاشرے میں فعالیت سر انجام دے سکیں، معاشرے کے ہر کام میں، ہر معاشرتی ہر پہلو میں جائیں اور ہر میدان میں جا کے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ حدود و قیود اسی خاتون کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ایک مسلمان عورت کو مسلمان مرد کی طرح آزادانہ فضا میں فعالیت کا حق حاصل ہے۔ جس طرح سے مرد ایک آزاد فضا میں کام کر سکتا ہے، اپنی فعالیت کو بہترین طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اسی طرح سے ایک خاتون بھی اسی آزاد فضا میں پردے میں رہتے ہوئے اپنی فعالیت کو بہترین اور احسن طریقے سے انجام کر سکتی ہے، اور یہ خاتون اپنی اس فعالیت کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر معاشرے میں بعض جگہوں پر اس چیز کا احساس کرتی ہیں کہ بعض میدانوں میں کمی ہے اور ایک خلا ہے جو خواتین کے آنے سے پر ہو سکتا ہے، تو اسلام نے کہیں بھی پابندی نہیں لگائی کہ خاتون اس خلا کو پر نہ کریں، بلکہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ خواتین اس میدان میں آ کر اس خلا کو پر کر سکتی ہیں۔ مثلاً آپ کو مثال دوں اس طرح سے کہ ایک خاتون سمجھتی ہے کہ خواتین کی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ جو خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں، تو اس خواتین کی خاص بیماریوں اور خاص تکلیفوں، خاص مسائل کے لیے خواتین ڈاکٹرز کی کمی ہے معاشرے میں۔ مثلا ہیں تو صحیح، لیکن زیادہ تر اسپیشلسٹ اس چیز میں ہمیں مرد نظر آتے ہیں۔ مثال دے رہی ہوں، تو خاتون اس جگہ پہ خلا سمجھتی ہے، کمی سمجھتی ہے۔ کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ خاتون چاہے گی کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں اور کچھ اور خواتین بھی خواتین کی اسپیشلسٹ بنے، خواتین کے مسائل کی اسپیشلسٹ بنے۔ یا مثلاً الٹرا ساؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے تو اس میں بھی خواتین کی تعداد
ہمارے ممالک میں کم ہے۔ مثلا اگر کسی خاتون کو الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑے خاص مسئلے کے لیے کہ جس کی وجہ سے اس کے حجاب کی مشکل آڑے آ رہی ہو، تو وہاں پہ اگر خاتون کا وہ انتظار کرے تو خاتون ہمیں ہفتے کے مختلف دنوں میں ملتی ہیں، خاتون ڈاکٹر مثال۔ تو یہاں پہ یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ یہاں پہ کمی ہے، اس جگہ پر کچھ لڑکیوں کو آنا چاہیے اور ڈاکٹر بننا چاہیے، تو اسلام کہیں بھی پابندی نہیں لگاتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ یہ لڑکیاں آئیں اور خواتین کی ڈاکٹر بنے، خواتین کی بیماریوں کی، ان کے مسائل کی ڈاکٹر بنے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین بہترین طریقے سے معاشرے میں کام انجام دے سکتی ہیں، یا وہ اقتصاد میں، سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہتی ہیں، یا تدریس کے میدان میں مثلا چاہتی ہیں کہ خواتین کو پڑھانے والی خواتین معلم ہوں، تو وہ اپنے آزادی کے ساتھ اس سے ڈسکس کر لیں گی اپنے مسائل کو، اپنے تعلیمی مشکلات کو۔ تو یہاں پہ وہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو تدریس کے میدان میں آگے آنا چاہیے اور ایک بڑی تعداد کو آگے آنا چاہیے، تو اسلام نے کہیں پابندی نہیں لگائی۔ حجاب میں رہتے ہوئے یہ خاتون معلم بن سکتی ہے، یہ خاتون مدرس بن سکتی ہے، یہ خاتون ڈاکٹر بن سکتی ہے، اقتصاد کے میدان میں آگے جا سکتی ہے، اور جہاں جہاں بھی جن میدانوں میں یہ خاتون آگے بڑھتی جائے گی اسلامی معاشرے میں دگنی ترقی ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر اپنے حجاب کی حدود کا خیال نہیں رکھے گی، ان قیود کا خیال نہیں رکھے گی، ان کی رعایت نہیں کرے گی، تو یہ خواتین خود بخود کیا ہوگا، ناامنیت کا شکار ہو جائیں گی، اور باقی آنے والی خواتین کے اندر سے ہمت چھن جائے گی کہ وہ سمجھیں گی اگر ہم بھی اس معاشرے میں گئے تو ہم بھی ناامنیت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ان سب کاموں میں، ان سب فعالیتوں کے انجام دینے میں شرط جو ہے وہ عفت و پاک دامنی کی حفاظت اور مرد و عورت کے درمیان غیر شرعی تعلقات سے کنارہ کشی کرنا ہے۔ کوئی غیر شرعی یا غیر بدحجابی کی حالت میں، بے حجابی کی حالت میں رابطہ مرد و خاتون کا کسی بھی شعبے میں ہو تو یہ خاتون کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر انہی چیزوں کا خیال رکھے اور انہی شرائط کے ساتھ اس میدان میں جائے تو اس کے لیے مفید ہے۔ تمام آثار اسلامی اس بات پر گواہ ہیں کہ خاتون پر اسلام نے کسی قسم کی قید نہیں لگائی کہ وہ معاشرے کے کسی میدان میں کسی ترقی میں حصہ نہیں لے سکتی۔ وہ احکام و فرائض جو مرد و عورت کو یکساں طور پر اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ اجتماعی ذمہ داریاں ادا کریں کہ مرد و خاتون اجتماعی یعنی مل کے یہ ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف خاتون سے یہ حق چھین لیں کہ وہ اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے حالات سے دلچسپی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہی رکھیں۔ مسلمانوں کے سیاسی حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے معاشی حالات کیا ہیں، مسلمان ممالک میں آج کل کہاں کہاں پہ مشکلات ہیں، کس کس طرح کی مشکلات ہیں، ان سب حالات سے باخبر رہنا جس طرح مرد کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ خواتین بھی اپنی اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کریں۔ اسلامی معاشرے پر ہونے والے مظالم، اسلامی معاشرے پہ آنے والی آفات کو سمجھیں، دیکھیں، سنیں، خبریں سنیں، باقی جگہوں پر استفادہ کریں، دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے حل کے لیے جس طرح مرد
اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، جس طرح مردوں کو آگاہ رہ کے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اسی طرح سے خواتین کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور ان سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اسلام نے کہیں پہ ایسا نہیں کہا کہ خاتون فقط گھر میں کھانا بنانے تک محدود ہو جائے، یا یہ کہ خاتون فقط گھر کے کاموں کو انجام دیں اور معاشرے کی ترقی میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہ کرے۔ ہم نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا اور وہ اسی وجہ سے کیا کہ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ بات اور یہ کام انتہائی اہم ہے۔ بعض جگہوں پہ پردے کو بہانہ بنا کر خواتین کو معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تو اس بات کو اس لیے ہم نے بار بار عرض کیا اور بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ اسلام نے اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ پردہ بھی اس کی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالتا اور نہ ہی کسی قسم کی پابندی لگاتا ہے۔ فقط ایک فاصلہ جو کہا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان ایک فاصلہ رہنا چاہیے، ایک دیوار حائل رہنی چاہیے، ایک خاص انداز گفتگو، ایک خاص انداز ہونا چاہیے کام کرنے کا، خاص لباس ہونا چاہیے، خاص حدود و قیود ہونی چاہیے جو اسلام نے اس کے لیے معین کی ہیں۔ تو یہ خواتین بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں، تعمیر نو میں، اقتصادی میدان میں اسی طرح سے آگے بڑھ سکتی ہیں جس طرح سے مرد آگے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ہر شہر، گاؤں، ملکی امور، گھریلو امور، شخصی امور، ہر جگہ پر اپنا لوہا منوا سکتی ہیں، ہر جگہ پر یہ فعالیت انجام دے سکتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جو اسلام نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، جن چیزوں کا خیال رکھنا اسلام نے واجب قرار دیا ہے خواتین کے لیے، کہ ایک خاص پردے کے اندر رہیں اور مردوں سے بات کے دوران اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں اور مردوں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو نہ کریں کہ ان کے دل میں ٹیڑھا پن آئے، عریانی اور فحاشی کے ذریعے معاشرے کی امنیت کو خراب نہ کریں۔ اسی طرح سے مردوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی حجاب اسلامی کا خیال رکھیں، ایک خاص لباس کا خیال رکھیں اور خاص انداز اختیار کریں تاکہ معاشرے میں امنیت قائم ہو سکے۔ پروردگار عالم ہمیں معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔